الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما ما هو منكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أو في جميع كلامنا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خان نوجوانان ملت، قابل احترام صدر و رسول احترام اور عزیز بچوں، اللہ رب جلالہ وعم نوالہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسجد میں جمع فرمایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ذی الحجہ کی 21 تاریخ ہے۔ کتنی تاریخ ہے ذی الحجہ کی؟ 21 تاریخ ہے۔ اب یہ مہینہ بھی گزرنے والے ہیں، بہت سارے حجاج کرام جو ہیں گھر واپسی ہو رہے ہیں، تو اس مہینے کے اندر کچھ خصوصیت ہے، ہمیں اور آپ کو جو ہے عمل میں اخلاص کیسے پیدا ہو، اس پر بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان جو ہے جو دنیا میں اعمال کرتے ہیں، جو دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، جو دنیا میں نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرنا ہے، خالص صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت خوش نوتی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے جو ہے ہمیں کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ان کے سامنے جو ہے بہت سارے عوام ہیں اور ان کے سامنے جو ہے بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، اب وہ جو ہے دکھلاوے کے واسطے، ریاکاری کے واسطے جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں وہ نماز
قبول ہونے کے بجائے گناہ ہوتا ہے۔ وہ نماز اللہ کے قرب ہونے کے بجائے اللہ کا دوری کا سبب پیدا کرتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے جو بھی دنیا میں نیکیاں ہے، جو بھی دنیا میں اچھے اعمال ہیں، ہمیں خالص صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، تاکہ ہمارے ترازو میں کیا آئے، وزن آئے، تاکہ ہمارے اعمال میں کیا آئے، وزن آئے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، قیامت کے اندر، قیامت کے دن، حشر میدان کے دن جو ہے ہماری اعمال کو جو ہے ترازو جائے گا، کیا جائے گا، ناپا جائے گا، ہمارے اعمال کو جو ہے تولا جائے گا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ ہاویہ کیا ہے؟ یہ ہاویہ ایک جہنم میں دہتی ہوئی آگ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ۔ پھر وہ ہاویہ، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے نار ہاویہ، یہ ایسی دھڑکتی ہوئی آگ ہے کہ اس آگ میں جو ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ جو ہے حشر میدان کے دن، یعنی جن کے اعمال قبول ہونے کے بجائے وہ اعمال جو ہے جہنم میں چلے جائیں گے، اور وہ اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قبول نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ قیامت کے دن، حشر میدان کے دن جو ہے کسی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا، کسی کے اوپر حق تلفی نہیں فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمام اعمال کو جو ہے صحیح طریقے سے تولا جائے گا، اور صحیح طریقے سے یعنی توازن اور صحیح طریقے سے ناپا جائے گا۔ کہاں پر؟ قیامت کے دن، حشر میدان کے دن۔ تو دنیا میں جو ہم اعمال کرتے ہیں، جو دنیا میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، وہ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اور مخلوق کو راضی کرنے کے واسطے نہیں کرنا ہے۔ کیا نہیں کرنا ہے؟ مخلوق کو راضی کرنے کے واسطے نہیں کرنا ہے۔ اب ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آدمی کو کھانا کھلاتے ہیں، آدمی کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ احسان کرتے ہیں۔ آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے ان کی عیادت کو جاتے ہیں، تو یہ جو صرف اور صرف جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راضی کرنے کے واسطے کیا کرنا ہے؟ یہ خوشنودی اللہ کو منانے کے واسطے کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پر کہ ہم نے کسی انسان پر احسان کیا، کیا کیا کہ ہم نے کسی انسان کے اوپر احسان کیا، اور ہم یہ گمان رکھتے ہیں اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر کیا کریں؟ احسان کریں۔ تو پھر وہ جو مدد کیے، وہ جو نصرت کیے، وہ اللہ سے راضی ہونے کے بجائے پھر اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ الجزاء الإحسان إلا الإحسان، کہ انسان کے اوپر جو احسان کرتے ہیں ان کا بدلہ جو ہے کا ملنے والا ہے، ان کا بدلہ جو ہے ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ کہاں ملنے والی ہے؟ آخرت میں ملنے والی ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے یعنی انما الاعمال بالنیات وانما ما هو منکم، اس باب کو جو ہے یعنی حدیث شریف کا تہائی حصہ قرار دیا ہے۔ کتنا حصہ قرار دیا؟ تہائی حصہ قرار دیا ہے۔ تمام اعمال کے دار و مدار
نیتوں پر ہے، اور اس نے جیسی نیت کر رکھی ہے، کیا رکھی ہے اس نے؟ جیسی نیت کر رکھی ہے اس کو ایسا ہی ملے گا۔ تمام اعمال کے دار و مدار ہم جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حسن ظن گمان کریں گے، اگر ہم جس طریقے سے اعمال کریں گے، جس طریقے سے عبادتیں کریں گے، جس طریقے سے نماز پڑھیں گے، تو پھر کیا ہے؟ وہ اللہ سے راضی کرنے کے واسطے، اللہ سے خوشنودی کرنے کے واسطے۔ اب ہم نے کسی کو کیا کر دیا؟ تحفہ تحائف دے دیا۔ کیا دے دیا؟ ہم نے کسی کو تحفہ تحائف دے دیا۔ تحفہ تحفہ اور تحائف دینے سے جو ہے آپس میں محبت بڑھے گی۔ کیا ہوگی؟ آپس میں محبت بڑھے گی، اور آپ علیہ السلام کا سنت طریقہ یہی ہے کہ آپس میں تحفہ اور تحائف دینے سے جو ہے وہ سنت پر عمل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گی؟ وہ سنت پر عمل ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے محبتیں پھیلے گی۔ کیا ہوگی؟ اس کے ساتھ ساتھ محبتیں بڑھے گی۔ تو تحفہ اور تحائف بھی دینا ہے۔ ہم نے کسی انسان کو کوئی حاجت کیا کر دیا؟ دور کر دیا۔ کسی انسان کی جو ہے ضرورت کو دور کر دیا، اور ہم یہ سوچے کہ میں نے اس کے کام میں جو ہے وہ فلاں ضرورت کو جو ہے دور کر دیا ہوں، اور میں پریشانی میں ہوں، اور میرے پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ آدمی نہیں آ رہا، تو توقع جو ہے، گمان جو ہے آدمی پر نہیں رکھنا ہے۔ جو بھی دنیا میں کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کرنا ہے۔ اب کوئی مسلمان جو ہے بیمار ہو گئے، کیا ہو گئے؟ کوئی مسلمان بیمار ہو گئے، اب ان کی بیماری کی عیادت کے لیے جانا۔ کیا کرنے کے لیے جانا؟ بیماری کی عیادت کے لیے جانا۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کی بیماری کی عیادت کے لیے جاتا ہے، جب تک ان کی عیادت میں مصروف رہتا ہے 70,000 فرشتے جو ہے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا آپ کے گھر میں، توقع یہ نہیں رکھنا ہے کہ میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا، وہ بھی میری عیادت کے لیے آیا۔ وہ توقع نہیں رکھنا ہے، توقع یہ رکھنا ہے کہ ہم جو ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بیمار کرسی کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک تو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا سنت بھی ادا ہو گیا۔ عیادت کرنا کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کا سنت طریقہ ہے، سنت عمل ہوا۔ ایک تو سنت طریقہ جو ہے یعنی ادا ہو گیا، اور دوسرا جو ہے آپ اس کو ثواب مل رہا، اس کو نام اعمال میں کیا مل رہا ہے؟ اس کے نام اعمال میں ثواب مل رہا ہے، تولا جا رہا ہے، اور اس کے نام اعمال میں جو ہے وہ بہت بڑا بھاری ہو گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم کسی انسان کی عیادت کے لیے جائیں گے۔ اب یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم جو بیمار تھے ہماری عیادت کے لیے نہیں آئے۔ کیا نہیں آئے؟ ہماری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ تو سورہ مدثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کیا فرمایا؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ ہم جو ہے آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے، آخرت کے اوپر اللہ پر ایمان لاتے ہوئے جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ اب ہماری شادی بیاہ میں جو ہے تقریبات ہوتے ہیں، تقریبات کا معنی جو ہے پروگرام ہوتا ہے۔ ہماری شادی بیاہ میں جو ہے ہم کوئی محفل جو ہے منعقد کرتے ہیں، ولیمہ کی محفل کو منعقد کرتے ہیں، اور کسی اور نکاح کی محفل کو جو ہے منعقد کرتے ہیں، اور اس میں جو قبر میں یعنی جو بھی تحفہ دیا جاتا ہے، کیا دیا جاتا ہے کہ آج کے ہمارے معاشرے میں رشتہ دار میں جو ہے بہت بڑا جھگڑا پن ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے
گھروں میں ہر رشتے داروں میں یعنی جھگڑا پن ہے. جھگڑا پن اس وجہ سے ہے کہ آپس میں لڑ رہتے ہیں. مثال کے طور پر ہماری کوئی محفل سج گئی، ہماری کوئی نکاح کی مجلس جو ہے منعقد ہو گیا، ہم اس کو جو ہے اپنی طرف سے جتنا بھی ہماری استطاعت کے مطابق ہوتا ہے، کیا ہوتے ہیں، جتنا بھی ہماری استطاعت کے مطابق ہوتا ہے تحفہ تحائف دینا جو ہے وہ سنت پر عمل ہے. اب پھر ہماری جو پروگرام ہوگا کیا ہوگا، ہماری جو پروگرام ہوگا، ہمارے بچے اور بچیاں کی جو شادیاں ہوگی، ہم کیا کریں گے، یہ گمان کریں گے کہ ہمارے بچے اور بچیوں کی شادی میں ہم نے جو تحفہ دیا تھا، قبر میں پیش کر کے جو تحفہ دیا تھا اور جتنا بھی اپنی استطاعت کے مطابق دیا تھا، اب وہ آدمی جو ہے مجھے دے، میرے بچے کے شادیوں میں دے اور میرے تقریبات میں دے اور میرے پروگرام میں دے. تو پھر وہ بجائے احسان کرنے کے بجائے، وہ بجائے تحفہ تحائف کے بجائے، ثواب دینے کے بجائے جو ہے وہ الٹا جو ہے عذاب ہوتا ہے. کیا ہوتے ہیں، وہ الٹا عذاب ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم جو تقریبات کرتے ہیں، شادیوں میں جو پروگرام کرتے ہیں، چھپا کر خوش نودی کے لیے دینا ہے. اس کے لیے دینا ہے اللہ کو راضی کرنے کے واسطے، خوش نودی کے لیے دینا ہے، نہ کہ مخلوق کو دکھانے کے لیے دینا ہے. مخلوق کو دکھانے کے لیے کوئی عمل بھی نہیں کرنا ہے. کیا نہیں کرنا ہے، کوئی اعمال بھی کرنا نہیں ہے. قیامت کے دن، حشر میدان کے دن جو کفار ہے، جو مشرکین ہیں، ان کے اعمال کی دنیا میں ایسے طریقے سے ہے، کیا ہے، کھانے سے پہلے وہ لوگ جو ہے ایک سنت پر عمل کرتے ہیں. زیادہ تر کثرت تر سے جو ہے اکثر و بیشتر ہٹولوں میں اور اکثر و بیشتر جو ہے ایک سنت پر عمل کرتے ہیں. کھانے سے پہلے جو ہے یعنی نمک کو چکھتے ہیں اور کھانے کے بعد بھی جو نمک کو چکھتے ہیں. کفار لوگ، مشرکین لوگ، آپ ہوٹل میں جائیے اور جائزہ لگائیے، یہ کوئی نہ کوئی ایسی جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل ضرور کرتا ہے. حالانکہ قیامت کے دن، حشر میدان کے دن، ان کے اعمال کو تولا جانے کی اور وزن کرنے کی دور کی بات، لیکن جو کفار لوگ ہوتے ہیں، جو مشرکین لوگ ہوتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زندگی میں برکتیں دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں عافیت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں جو ہے سکون دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے قیامت کے دن حشر میدان کے دن بندوں کی اعمال کو تولا جائے گا. کیا کیا جائے گا، بندوں کو اعمال کو تولا جائے گا، حساب اور کتاب کیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب اعمال کی پیشی ہوگی، جب اعمال کی حاضری ہوگی، ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ اعمال نہیں کیا، ساری کی ساری زندگی جو ہے مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، انسان کو دکھانے کے لیے، رب کو دکھانے کے لیے نہیں، یعنی انسان کے بندوں کو دکھانے کے لیے وہ اعمال کیے. تو ان کے اعمال کو جو ہے ایک آدمی بہت بڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اتنے بڑے اعمال کو حاصل ہوں گے، اگر یہ عمل کو پہاڑ کے اوپر اگر رکھ دیا جائے تو پہاڑ پہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پہاڑ بھی جو ہے یہ اعمال کی پیشی ہونے کی وجہ سے، یا اعمال کی حاضری ہونے کی وجہ سے پہاڑ پہ دب ہو جائیں گے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ اعمال کا حساب اور کتاب دیا جائے گا، وہ صرف اور صرف جو ہے خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں کیا تھا. یعنی کیا تھا، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں
کیا تھا اس کے اعمال کو ایسے اڑایا جائے گا جیسے کہ گرد اور غبار جو ہے ریت جو ہوتے ہیں جو پتی وغیرہ جو اڑتے ہیں ان کے اعمال کو ایسے اڑایا جائے گا، اس کے اعمال کو ایسے پھینک دیے جائیں گے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا فرمایا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے واسطے کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راضی کرنے کے واسطے کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک اللہ والے اولیاء اللہ گزرے، کیا گزرے ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ایک اللہ والے گزرے ہیں، تو اس کے دور میں جو ہے ایک اللہ والے کا جو ہے جنازہ آیا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ جنازہ آیا تھا۔ بہت سارے آدمی جو ہے جنازہ میں شرکت فرمائے اور بہت سارے آدمی جنازہ میں شریک ہوئے، تو عوام جو ہے اللہ والے کو بلائے اور بلا کر جو یہ کہنے لگے کہ اللہ والوں کا جنازہ مسجد میں جو ہے آیا ہوا ہے، اگر آپ نہیں جائیں گے تو عوام آپ کو کیا کہے گا، اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ تو اللہ والا کہنے لگے لم تحسنی نیہ، کہ میری نیت جو ہے اس وقت صحیح نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ کہ میری نیت اس وقت صحیح نہیں تھا۔ اگر میں مخلوق کو راضی کرنے کے واسطے وہ نیت یا اعمال کر لیتا اور کسی کے جنازے میں شریک ہونا، یہ قرات کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے ثواب ملتا ہے؟ یہ قرات کو لے تو یہ وحد پہاڑ کے برابر اس آدمی کو ثواب ملتا ہے کسی کے جنازے میں شریک ہونا۔ تو اللہ والے کہنے لگے کہ لم تحسنی نیہ، کہ میری نیت جو ہے اس وقت صحیح نہیں تھا، اسی وجہ سے میں جو عوام کو خوش کرنے کے لیے اور مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اس جنازے میں جو ہے میں شریک نہیں ہو سکا، اور میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ کس کو خوش کرنا چاہتا ہوں؟ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، میں تو اللہ رب الجلال کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو دنیا کے اندر جو اعمال بھی کرتے ہیں، جو نیکیاں بھی کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر امید رکھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھروسے اور توقع رکھتے ہوئے کرنا ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ جو ہے ہمیں آخرت میں کیا کرنے والا ہے، آخرت میں ملنے والا ہے۔ ضرور بھی ضرور اس کا بدلہ میں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا فرمائیں گے؟ جنت عطا فرمائے۔ آپ نے ایک واقعہ بہت مشہور سن رکھی ہے۔ کون سی واقعہ؟ آپ نے ایک واقعہ بہت مشہور سن رکھی ہے۔ ایک آدمی کئی کو پیاس لگے، پیاس کے لیے جو ہے یعنی پانی پینے کے لیے جا رہے تھے۔ کیا کرنے کے لیے؟ پانی پینے کے لیے جا رہے تھے۔ کنویں میں دیکھے کہ پانی ہے، اب وہ آدمی کیسے پانی پیے؟ تو آدمی کے پاس کچھ چیز تھی، روایتوں میں آتے ہیں کچھ چیز تھی یا پھر ایسے پانی پینے لگ گئے۔ جب پانی پینے لگ گئے تو پانی سے فارغ ہو گئے، تو پانی پینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک کتا جو ہے اپنی پیاس کی وجہ سے کیا ہے، ایک کتا اپنی پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ سسک رہا ہے اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے اب وہ آدمی کیا کرے؟ دل میں سوچنے لگے کہ ہمارے پاؤں میں جو ہے چمڑے کا موزہ ہے، کیا ہے؟ ہمارے پاؤں میں چمڑے کا موزہ ہے، اس موزہ کو کھول کر جو ہے وہ آدمی اس کتے کو پانی پلا دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کتے کو جو ہے پانی پلا دیا۔ حالانکہ کتے کو پانی پلانے میں کوئی بہت بڑا عمل نہیں ہے، کوئی بہت بڑا عمل نہیں، کوئی عمل نہیں، صرف اور صرف جو ہے آپ نے کسی نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کس حالت میں ہے، اللہ کی تصنیف میں، تعریف میں۔ تو اس روایت کے اندر آتے ہیں، روایت جو ہے ایک
عورت کے بارے میں بھی آتے ہیں، تو روایت حالانکہ بہرحال جیسی ہو تو کتا کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی تمام کی کیا کر دیے، مغفرت کر دیے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو کیا کر دیے، بلند کر دیے۔ تو مثال کے طور پر دنیا میں جو بھی اعمال کرنا ہے، کیا کرنا ہے، دنیا میں جو بھی اعمال کرنا ہے صرف اور صرف جو ہے وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کرتے تھے، حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں سفر کرتے تھے، اللہ والے ایسے گزرے ہیں کہ ان کو دیکھ کر جو ہے کفار مشرکین بھی ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں اور ان کے ہاتھ پر اسلام اقرار قبول کیا ہے۔ حضرت مولانا ایسے بہت سارے واقعات ہوں گے۔ حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ٹرین کے اوپر جو سفر فرما رہے تھے، سفر کر رہے تھے، تو اس کے بازو جو ہے ایک ہندو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، کیا ایک ہندو آدمی بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ ہندو آدمی کو جو ہے تقاضا ہوا، کیا ہوا، تقاضا ہوا، اور یہ ہوا کہ مجھے ٹرین کے اندر جو ہے حاجت کو پورا کرنا ہے۔ بیت الخلا کو گئے، تو بیت الخلا کو جو گئے تو ہندو آدمی بیت الخلا اپنی ضرورت کو پورا نہ کرنے کے بجائے جو ہے وہ آ گئے، سیٹ پر کیا کر لیے، وہ آ گئے۔ تو حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ آپ بیت الخلا کو گئے اور بیت الخلا سے فارغ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہنے لگے کہ اتنا آدمی ہے کہ بیت الخلا کو جو ہے گندا کر رکھا ہے، کیا رکھا ہے، بیت الخلا کو جو ہے گندا کر رکھا ہے اور گندگی پھیلا کر رکھا ہے۔ تو کہنے لگا کہ اچھا یہ بات ہے۔ تو حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آدمی کو پتہ بھی نہیں ہے، چپکے چپکے سے وہ آدمی بیت الخلا میں گئے اور جانے کے بعد جو ہے بیت الخلا کو صاف کیے، کیا کیے، بیت الخلا کو صاف کیے، شفاف کیے۔ تو بیت الخلا کو صاف اور شفاف کرنے کے بعد جب آ گئے تو حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ٹرین کی سیٹ میں جو بیٹھ گئے تو ہندو آدمی جو کہنے لگے کہ مولانا آپ جو گئے تھے بیت الخلا، کہ آپ نے بیت الخلا سے فارغ ہو گئے، آپ نے بیت الخلا سے فارغ ہو گئے؟ کہا کہ ہاں بیت الخلا سے فارغ ہو گیا ہوں۔ حالانکہ مولانا ہی نے بیت الخلا کو کیا کیا ہے، صاف کیا ہے، لیکن مولانا کی زبان سے یہ اقرار ہو رہا ہے، مولانا کی اپنی زبان سے اظہار کر رہا ہے کہ مولانا کسی نے بیت الخلا کو کیا کر دیا، صاف کر دیا، کسی نے بیت الخلا کو کیا کر دیا، گندگی کو پاک کر دیا ہے، کسی نے بیت الخلا کو کیا کر دیا، شفاف کر دیا۔ اب وہ ہندو آدمی جو ہے اپنی سیٹ سے اٹھ کر جو ہے بیت الخلا جانے لگے، اور بیت الخلا کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ کہ بیت الخلا بہت پاک اور صاف ہے۔ وہ آدمی بیت الخلا کرنے کے آ گئے، اب دو آدمی پوچھ رہے ہیں کہ مولانا آپ کا سفر کدھر ہے، آپ سفر کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ اور شریعت میں جو ہے پاکی آدھا ایمان ہے۔ کتنا ایمان ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان۔ اس جگہ پر تم ایک بات بتاؤں، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ لیکن آج ہمارے فجر کی آزان ہوتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں ہم جھاڑو لگاتی ہیں، نہ ہمارے گھروں میں پاک اور شفاف کرتی ہے۔ حالانکہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو فجر سے پہلے اٹھنا ہے، لیکن ہماری عمل کو، ہماری اعمال کو اور کر رکھا ہے۔ کیا کر رکھا ہے؟ ہماری اعمال کو کسی اور نے کر رکھا ہے۔ آپ غیر مسلموں میں دیکھ لیجیے، کیا دیکھ لیجیے، غیر مسلموں میں دیکھ لیجیے، ان کی عورتیں جو ہے فجر سے پہلے اٹھتی ہے، اٹھ کر جو ہے پاک کرتی ہے، اس پر جو ہے صاف کرتی ہے اور جھاڑو لگاتی ہے۔ تو شریعت میں جو ہے آدھا ایمان پاکی، آدھا ایمان ہے، الطہور شطر الایمان، کہ پاک صفائی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ چاہے گھر میں ہو، چاہے بیت الخلا میں
ہو چاہے کوئی اور انگن میں ہو، ہر جگہ کو کیا رکھنا ہے؟ پاک رکھنا ہے۔ پاکی کو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے پسند فرماتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو انسان ناپاک رہتے ہیں، زمین کے اوپر پیشاب کرنے کے بعد پانی بھی نہیں لیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آدمی جو قدم رکھتا ہے اور جدھر چلتے ہیں فرشتے جو ہے لعنت کرتے ہیں کہ کیسا آدمی ہے، کیا کرتے ہیں؟ کیسا آدمی ہے، زمین پر چل رہا ہے اور پاکی نہیں ہے اور ناپاکی کے ساتھ چل رہا ہے۔ فرشتے لعنت کرتے ہیں اور ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کیا ہے؟ ہم ایمان والے بندے ہیں، ہمارا ایمان ہونے کے باوجود ہم سبوں کو جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے کارنامے کے اوپر جو ہے ہمیں چلنا ہے۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، وہ مولانا آدمی جو ہے اب بیت الخلا سے فارغ ہوئے، بیت الخلا سے فارغ ہونے کے بعد جب آیا کہنے لگے کہ مولانا آپ کے سفر کہاں کا ہے، آپ کدھر جانے والے ہیں؟ اور اس مولانا کے ساتھ ان کی قوم میں، ان کے علاقے میں بہت سارے آدمی جو ہے بیعت کر رکھا تھا۔ کیا کر رکھا تھا؟ بیعت۔ آپ اللہ والے سے کسی سے بیعت کیجئے، کیا کیجئے؟ کوئی اللہ والے ہوتے ہیں، کوئی نقشہ بندی ہوتے، کوئی آپ کو جسی سے جو بھی عقیدہ ہو، آپ بیعت ہونے کا مطلب جو ہے اب یعنی عقیدہ کو درست رکھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے خیال کو ظاہر کرنا ہے کہ اپنے گناہوں پر جو ہے ندامت کرنا ہے، اپنے گناہوں پر جو ہے ہمیں شرمندگی کرنا ہے۔ تو وہ اللہ والے جو ہے آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں جو ہے ہماری حاجت دور ہو گئی، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ کا جو ہے وہ سفر ہے۔ اور اس حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں سینکڑوں ہزاروں آدمی جو ہے بیعت تھے، کیا تھے؟ بیعت کرنے لگے کہ مولانا آپ جو ہے بیت الخلا کی صفائی کیا ہے، آپ کو صفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی اور کسی نے کر لیتا تو اچھا ہوتا۔ تو وہ ہندو آدمی اٹھ کر کہنے لگا کہ مولانا مجھے آپ ابھی ہی کلمہ پڑھا دیجیے، میں آپ کے ہاتھ میں جو ہے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کیا ہونا چاہتا ہوں؟ میں آپ کے ہاتھ میں جو ہے مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کے ہاتھ میں جو ہے ایمان لانا چاہتا ہوں۔ تو مولانا نے حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھے اور اسی وقت جو ہے اسلام قبول کر لیا، اور اسی وقت جو ہے یعنی اسلام کے مذہب میں آ گئے۔ تو اسی وجہ سے ہم ایسے اعمال کریں کہ دوسرے آدمی دیکھتے ہی وہ آدمی کیا ہو جائے؟ بدل جائے، وہ آدمی کیا ہو جائے؟ تبدیل ہو جائے۔ ہم ایسے آدمی بنے تاکہ غیر بھی کوئی دوسرا مذہب کے آدمی بھی ہے وہ آدمی بھی ہماری رہن سہن اور طور طریقہ کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اچھا یہ امتی، یہ مذہب جو ہے بہت اچھا مذہب ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں جو ہم جو اعمال کرنا ہے، جو عبادتیں کرنا ہے، وہ خالص صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، نہ کہ مخلوق کو دکھانے کے لیے کرنا ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، میں نے قلم کی پہلے سے جو ہے قلم کی روشنائی جو ہوتی تھی، قلم لکڑی کے قلم ہوا کرتے تھے، پہلے اس کی قلم ہوا کرتے تھے، لکڑی کی جو ہے قلم ہوا کرتے تھے۔ تو قلم کی روشنائی سے پڑھنے کے زمانے میں وہ آدمی لکھتے تھے، کیا کرتے تھے؟ لکھتے تھے۔ تو اسی دوران جو ہے کیا ہوا؟ اسی دوران جو ہے ایک مچھر آ گئی، ایک مکھی جو ہے اس لکڑی کے قلم کے اوپر آ گئی۔ اب وہ اللہ والے جو لکھ رہے ہیں اب سوچ رہے ہیں کہ یہ مچھر کو میں بھگا دوں یا پھر مچھر کی روشنائی کو میں پینے دوں۔ اب اللہ والا تھوڑی دیر جو ہے وہ رک گئے، کیا ہو گئے؟ تھوڑی دیر رک گئے اور رک کر جو ہے وہ مچھر کو قلم کی روشنائی کو کیا کرنے کے لیے دیے؟ پینے کے لیے دیے، قلم کی روشنائی کو چوسنے کے لیے دیے، خالی تھوڑی دیر قلم کو بند کر دیے۔ حالانکہ بہت بڑے تہجد گزار، بہت بڑے نمازی، بہت بڑے متقی، تصنیف والا آدمی، تدریس اور تعلیم والا آدمی، بخاری پڑھانے والا آدمی، اور وہ یہ سوچتا تھا کہ میری نجات جو ہے
صاحب کے تدریس اور تعلیم کے اوپر ہو جائے گا، میری نجات جو ہے دعوت و تبلیغ کے اوپر ہو جائے گا، میری نجات جو ہے میں جو تعریف اور تصنیف کرتا ہوں پڑھاتا ہوں اس پر ہو جائے گا۔ جب اللہ والے گزر گئے، جب اللہ کے پاس چلے گئے تو کسی نے خواب میں دیکھا اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے بندے، کہ اللہ والے آپ کس حالت پر ہے، آپ کس حالت پر، کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ آپ دنیا میں جیتے تھے، تدریس و تعلیم بھی کرتے تھے، آپ دنیا میں جیتے تھے، بہت دعوت و تبلیغ کے کام بھی کرتے تھے، آپ دنیا میں جیتے تھے، تصنیف اور تعلیف بھی کرتے تھے، یہ عقیدہ مت رکھو۔ کیا اللہ والے کہنے لگے خواب میں کہ یہ عقیدہ مت رکھو، میں تو یہ سوچتا تھا کہ میرا جو نجات ہوگی شاید کہ اس پر ہو جائے گی، میرے تدریس و تعلیم پر ہو جائے گی، میری نجات جو ہوگی دین کی خدمت پر ہو جائے گی، حالانکہ میری نجات جو ہوئی ہے صرف اور صرف، یعنی میں جب لکھتا تھا کوئی مچھر اور مکھی آ گئی تھی، اسی دوران میں نے مچھر کو، مکھی کو وہ روشنائی چوسنے دیا، کھانے دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میری کیا کر دی، مغفرت کر دی۔ اللہ نے میری کیا کر دی، مغفرت کر دی۔ مثال کے طور پر کہ اگر ہم کوئی رات کہ اٹھ کر رات کی تہائی حصہ کو اٹھ کر جو اللہ کے پاس آتے ہیں اور جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور جو عبادتیں کرتے ہیں، بہت بڑے اللہ اس سے بہت بڑا خوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بہت بڑے خوش ہوتا ہے، اور خوش ایسے ہوتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے اپنے بستروں سے جدا ہو کر، میرا بندہ جو ہے میرے حکموں کے مطابق چلتے ہوئے میرے نماز کو ادا کر رہا ہے۔ اور تہجد کی نماز جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھی ہے، اور تہجد کی نماز جو آدمی جو پڑھتا ہے، جو عمل کرتا ہے، صرف اور صرف خاطر جو ہے وہ اللہ اور اس کے بیچ کے درمیان میں ہوتا ہے۔ اللہ اور اس کو بات کرتا ہے۔ اللہ سے بات کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ظہر کی نماز پڑھو۔ اللہ سے بہترین بات کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے عصر کی نماز پڑھو۔ اللہ سے بہترین بات کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرو۔ کیا کرو؟ راتیں سے اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ ہمیں دینے پر گیا ہے، قادر مطلق ہے۔ تو دنیا میں جو بھی اعمال کرنا ہے، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور بہت سارے دنیا میں ایسے عمل کرتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے بجائے اللہ سے دوری کا سبب کرتے ہیں، تو قیامت کے دن بہت سارے آدمی کے اعمال کو تولا جائے گا، ترازو کیا جائے گا، لیکن اس کے اعمال میں اگر یہ کمی اور بیشی آ گئی اور صرف دیکھا جائے گا یہ اعمال کس کے لیے کر رکھا تھا، میرے لیے، خالص میرے لیے کر رکھا تھا یا پھر مخلوق کو خوش کرنے کے لیے کر رکھا تھا، تو ہم تحفہ، تحائف اور ہدیہ وغیرہ جو بھی پیش کرتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم وہ بھی ہماری شادیوں میں، ہماری تقریبات میں وہ تحفہ اور تحائف دے، اس کا بدلہ جو ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دینے والا ہے۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم نے جیسے اعمال کی نیت کریں گے ویسے ہم کو قیامت کے دن ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرت سنت میں پڑھے وہ سنت سے فارغ ہو جائے۔